ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يعمل سوءا يجز به، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے۔ نیک عمل کرے گا تو اجر و ثواب کا مستحق بنے گا، گناہ کرے گا تو سزا کا مستحق بنے گا۔ اس کو قانون جزا اور سزا کہتے ہیں، یہ پکا ہے۔ احکم الحاکمین کا بنا ہوا ایک نظام ہے، اسی لیے دنیا میں انسان جو کرتا ہے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ دنیا والے ویڈیو فلم بناتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے وہ اس کے نام اعمال میں پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین اس بندے کے ساری زندگی کے مناظر کو محفوظ کر رہی ہے۔ آج کل ویڈیو کیمرے بھی تو ایسے ہی ہیں نا، چھوٹے سے ہوتے ہیں، دور سے دیکھ کر منظر کو کیچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین یہ ویڈیو کیمرہ ہے، ہر چیز کو اس کی پیٹھ پہ کیا ہو رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے۔ کس نے سجدے کیے وہ بھی محفوظ، جس نے گناہ کیے وہ بھی محفوظ، اور قیامت کے دن پھر یہ اپنی خبریں نشر کرے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس لیے جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی روتی ہے۔ حضرت سعد اللہ عنہ کی وفات ہوئی، نبی علیہ السلام ان کے جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب، ہم نے ایسے پہلے تو کبھی چلتے نہیں دیکھا۔ فرمایا، اتنے فرشتے سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اترے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پھر ان کو دفن کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ تو نیک لوگوں کی جدائی پر زمین اور آسمان روتے ہیں، اور برا بندہ اس کے لیے زمین کہتی ہے، جتنے لوگ میری پیٹھ پہ چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے عداوت تجھ سے تھی، آج میرے قابو آیا، دیکھ میں تیرا حشر کیا کرتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمان جنوں اور انسانوں کو زمین کا بوجھ کہا۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور میری زمین کے بوجھو
ہم اپنے آپ کو تمہارے لیے ان قریب فارغ کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں دھمکاتی ہے بچے کو، میں بھی آتی ہوں. اب یہ مطلب نہیں کہ وہ آ نہیں سکتی، تنبیہ مقصود ہے. تو ہم اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تمہارے لیے، یہ تنبیہ مقصود ہے کہ تم کب تک منمانی کرو گے. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ہم تو گھڑے کی مچھلی سے بھی گئے گزرے. گھڑے کی مچھلی کو بھی پکڑنے میں کچھ وقت لگتا ہوگا، ہمیں تو اتنا بھی وقت نہیں لگتا. اس لیے فرمایا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر تم زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کے دکھاؤ. نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، تم کہاں جا سکتے ہو؟ اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے. نافرمانیوں کا کچھ اثر تو اسی دنیا میں سامنے ظاہر ہوتا ہے. وہ ہم نے مستقل 2 دنوں میں سنا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. آج یہ دیکھیں گے کہ ان گناہوں کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا. تو ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ جیسا گناہ ہوگا ویسے اس کی سزا ہوگی. جیسی عبادت ویسے اس کا انعام، اور جیسا گناہ ویسے اس کی سزا. اب اس کی دلیل سنیے قرآن مجید سے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں رب کے سامنے مناجات کرتے ہیں، وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں. ان کی آنکھیں نیند کو ترستی ہیں، کام کاج کی وجہ سے تھکے ہوتے ہیں، نیند غالب ہوتی ہے، اپنے آپ سے جبر کر کے زبردستی اپنے آپ کو اس وقت جگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں. ان کے لیے پروردگار عالم نے جنت میں بہت انعام تیار کر رکھا. لیکن جہاں انعام تیار کرنے کا تذکرہ، وہاں یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے دلوں کے سکون کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے، ان کی لذت کے لیے ہم نے کیا بنا رکھا ہے، بلکہ وہاں پر یوں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی جی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے. تو آنکھوں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ قربانی آنکھوں کی ہوتی ہے، نیند بھری ہوتی ہے، تکنا مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو جگاتے ہیں. ورنہ تو کہہ سکتے تھے کہ دل کے سکون کے لیے بھی وہاں بہت کچھ ہے، بدن کی لذت کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو اللہ رب العزت کچھ بھی فرما سکتے تھے، مگر نہیں. جیسی عبادت ویسا اجر. چونکہ عبادت کرنے میں آنکھیں جاگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار فرمائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جیسا عمل ویسا اجر، جیسا گناہ ویسی سزا. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. ایک تو یہ دنیا ہے نا، ایک قبر کی زندگی جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور ایک حشر کا دن جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ جب
یہ ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے نا، تو ایک تو ہوتی ہے آواز اور دوسرا ہوتا ہے آواز کا ٹیپ ریکارڈر کے اندر محفوظ ہو جانا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ ٹیپ چلا کر اس آواز کو دوبارہ سننا۔ یہی مثال تینوں جہانوں کی۔ اس زندگی کی مثال آواز کی مانند ہے، برزخ کی مثال اس آواز کے ٹیپ میں محفوظ ہو جانے کی ہے، اور آخرت کی مثال اس کے ری پلے ہونے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ری پلے کر دیں گے۔ آج نہیں دیکھتے کہ جو کھلاڑی کھیل کھیلتا ہے کیسی شاٹ لگائی اس کو ری پلے کر کے دکھاتے ہیں، سپیڈ بھی کنٹرول کرتے ہیں، ذرا آہستہ ری پلے کر کے دکھاتے ہیں، ایکشن کا پتہ چلے۔ تو اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اس کو ری پلے کر کے دکھائیں گے۔ یہ جو کہا جائے گا نا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اس کا مطلب یہی کہ بھئی تو ذرا آ کے دیکھ۔ ایک بندے نے چوری کی ہو نا تو اس کو ویڈیو کیمرے پہ دکھاتے ہیں، دیکھ بھائی، تو پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تسلیم کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے سامنے اس کی زندگی کو ری پلے کر دیا جائے گا، کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان۔ دیکھا قرآن کیسی سچی سچی گواہیاں دے رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ یعرف المجرمون بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، بالوں سے پکڑیں گے اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈالیں گے۔ اس لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ گندمت گندم برویت جو دے جو، از مکافات عمل غافل مشاؤ۔ جو گندم بوتا ہے وہ گندم کاٹتا ہے، جو جو بوتا ہے وہ جو کاٹتا ہے۔ آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ کیکر بوئے اور اوپر سیب لگ جائیں۔ ہم اگر گناہ کے آج پودے بوئیں گے تو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پھل نہیں کاٹ سکتے۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو وہاں پائے گا، اور جس نے ذرہ کے برابر بھی کوئی شر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو پائے گا۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں آپ کو ایک مثال سے سمجھائیں۔ سائنس نے اس وقت ایسے سٹار ڈھونڈ لیے ہیں جو زمین سے 300 سال نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ نوری سال ایک پیمانے ہیں جیسے میٹر، میل، کلومیٹر۔ لائٹ ایک سال کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اس کو نوری سال کہتے ہیں۔ اب جب ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں میل کر جاتی ہے تو پھر ایک سال میں کتنا کرتی ہوگی؟ تو ایسے ستارے ڈھونڈ لیے ہیں سائنسدانوں نے جو زمین سے 300 سال کے فاصلے پر ہیں۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس ستارے سے جو روشنی چلی تھی اس کو زمین پر آنے میں 300 سال لگ گئے۔ تو 300 پہلے چلی تھی، 300 سال پہلے،
آج زمین پر آئی اور آج نظر آنے لگے ہوں. کیا مطلب کہ آج اگر یہ محفل یہاں موجود ہے تو یہ لائٹ ریفلیکٹ ہو کر اگر اوپر جائے تو اس ستارے پر پہنچنے میں اس کو 300 سال لگیں گے. یعنی اگر وہاں کوئی بندہ بیٹھا دیکھ رہا ہو تو 300 سال کے بعد وہ دیکھے گا کہ نور مسجد کے اندر یہ محفل سجی ہوئی ہے. چونکہ روشنی 300 سال بعد پہنچے گی. اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ آج اگر وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو تو آج سے 300 سال پہلے زمین پر جو کچھ ہوا وہ اس کو آج نظر آ رہا ہوگا. تو اگر یہ 300 سال بعد نظر آ سکتا ہے تو اسی کلوز سرکٹ کو اللہ ایسا کر دیں کہ قیامت کے دن سب کی لائٹ ان کے سامنے. تو اپنی زندگی کا ریپلے خود دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے. کہہ نہیں سکیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، فلاں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے ہوئے کسی نے خواب دیکھا. تو نبی علیہ السلام کبھی خود بھی خواب دیکھتے تو آپ بتایا کرتے تھے. انبیاء کرام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور کوئی دوسرا اس کا سر پتھر سے کچل رہا ہے. پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک زنبور سے، چاقو سے اس کے چہرے کے ایک طرف چیرتا ہے اور ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے. پھر میں نے آگ کا ایک تنور دیکھا جس میں بہت سارے مرد اور عورت جل رہے تھے مگر سب کے سب ننگے تھے. اس سے آگے میں نے خون کی ایک نہر دیکھی. اس میں ایک آدمی ڈبکیاں کھا رہا ہے، تیر رہا ہے، کنارے پہ آنا چاہتا ہے. جب وہ قریب آتے ہیں نا تو ایک آدمی پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے. سر پہ پتھر لگتے ہی وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر ڈبکیاں کھاتا ہوا پھر آنے لگتا ہے، پھر یہ پتھر مارتا ہے. آگے میں نے دیکھا تو ایک جگہ بہت زیادہ آگ دیکھی. میں نے دیکھا ایک شخص ہے جس کی شکل بہت ڈراؤنی ہے. دیکھ کے بندے کو ڈر لگے، ایسی ڈراؤنی شکل کبھی دیکھی نہیں. وہ آگ جلا رہا ہے اور آگ کے گرد گھوم رہا ہے. اس کے چہرے پہ کوئی ہمدردی کا نشان نہیں، اجنبیت ہے. جب اس سے آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے. اس میں ایک لمبے قد کا آدمی ہے جس کے گرد بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آگے جا کر دیکھا تو ایک بہت اونچے اور خوبصورت درخت کو دیکھا. تو جو دو شخص مجھے دکھا رہے تھے سب کچھ کہنے لگے اس درخت پہ چڑھ جائیے. میں جو درخت پہ چڑھا تو چڑھتے چڑھتے اوپر جا کر میں نے ایک شہر آباد دیکھا. ایسا شہر کہ جس کے مکان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی. شہر کے دروازے پر پہنچے تو اسے کھولا گیا. اندر چند آدمی ملے. ایک کا بدن آدھا خوبصورت ہے اور آدھا جلا ہوا ہے. تو جو لے جا رہے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ میاں تم غسل کر لو. انہوں نے غسل کیا تو ان کا جلا ہوا حصہ بھی ٹھیک ہو گیا. اوپر دیکھا تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنت عدن ہے اور وہ دیکھو کہ وہ تمہارا گھر ہے. میں نے اپنا گھر دیکھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا.
آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد جائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ سارے منظر میں نے کیا دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ تھا کہ جو صبح کو سویا رہتا تھا اور نماز کو قضا کر دیتا تھا، اس لیے اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، سویا ہوتا تھا، اس کی نیند ہی نہیں کھلتی تھی۔ دوسرا جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ سے اس کے رخسار کو چیرا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا، اور ایک فرشتہ اس کے منہ کو چیرتا تھا اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ تیسرے جس بندے کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں یہ سود کھانے والا تھا، جو ڈبکیاں لے رہا تھا، اور دوسرا بندہ اس کے سر پہ پتھر مار رہا تھا اس کو سزا دینے کے لیے۔ پھر آگے آپ نے جس کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے تو وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا، جو فرشتہ ہے، اور جب سے وہ پیدا ہوا اور جہنم پہ اس کی ڈیوٹی لگی وہ کبھی ہنسا نہیں ہے، وہ کبھی نہیں ہنسا، اس لیے آپ نے اس کے چہرے کے اوپر بہت ہیبت دیکھی۔ آگے جو آپ نے باغ دیکھا تو وہ جنت تھی۔ لمبے قد کے آدمی کو دیکھا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ بچوں کو جو دیکھا تو وہ ایمان والوں کی چھوٹی اولاد جو بچپن میں فوت ہو گئے ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جو شہر آپ نے دیکھا یہ جنت عدن، اور محل جو دیکھا یہ آپ کا ہے، مگر آپ اس میں کچھ عرصے کے بعد داخل ہوں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ وہ جو خوبصورت بدن والے اور آدھے جلے ہوئے وہ کون تھے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے گنہگار بندے ہوں گے، یہ پل صراط سے گزریں گے تو ان کے جسم کے کچھ حصے کو جہنم کی آگ جلائے گی، تو یہ نہر حیات ہے، جب یہ اس میں غسل لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو پھر سلامت فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس زندگی کے نمونے کو خواب میں بھی دیکھا، معراج میں بھی دیکھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی ہوگا اور فرشتے سونے اور چاندی کی بنی ہوئی گزیں ہوں گی، ان کو جہنم کی آگ کے اندر وہ گرم کریں گے اور ان کے پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھ کے اوپر داغ لگا رہے ہوں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ترتیب اس لیے کہ پہلے ماتھے پہ شکن آتی ہے، تو اس لیے ماتھے سے شروع کریں گے، پھر پہلو پہ، پھر پیٹھ پہ ہوتا ہے، وہی ترتیب جو دنیا میں تھی، سزا کی ترتیب بھی وہی۔ یہ عجیب بات ہے، سزا میں اور گناہ میں ایک مناسبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ جو کھڑا تھا تو دوسرا ایک بندہ آیا، اس نے اس کو رکوع میں جھکایا اور اس کی گردن کے اندر ایک گوشت اس نے گاڑ دیا جس کے اوپر جھنڈا بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا وہ بڑی تکلیف کی حالت میں تھا۔ کھڑے آدمی کو آپ رکوع میں لے جائیں اور اس کی پیٹھ کے اندر ایک گرد کو گاڑ دیں تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پوچھا کون تھا تو بتایا گیا کہ یہ عہد توڑنے والا، وعدہ خلاف، زبان سے پھر جانے والا۔ کئی بڑے سمارٹ بنتے ہیں کاروبار میں، زبان دے کے پھرتے ہیں، تو اس کی پیٹھ کے اندر، کیونکہ پھر جانے والا اصل میں دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے۔
اس لیے اس کو سزا ویسی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو دیکھا کہ کچھ سونا چاندی قسم کی چیز تھی، وہ گرم ہوئی جہنم کی آگ میں اور اچھلی اور اس بندے کے ساتھ آ کر چپک گئی، جیسے بدن پہ کوئی چیز آ کے لگ جاتی ہے نا۔ پوچھا یہ کیا؟ کہ جی یہ چور تھا، جو مال چراتا تھا اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اس کے جسم کے ساتھ لگا دیا۔ چنانچہ غیبت کرنے والے بندے کی مثال جیسے کوئی مردار ہے اور اس مردار کا یہ آدمی گوشت کھا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک آدمی فالج زدہ حالت میں اٹھایا جائے گا، فالج زدہ، ایک سائیڈ اس کی ہاتھ اور پاؤں ایک سائیڈ کے وہ ناکارہ ہوں گے، تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکے گا، کھڑا ہوگا گر جائے گا، پھر کھڑا ہوگا گر جائے گا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون؟ بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں انصاف نہ کرنے والا تھا، اس حالت میں اس کو کھڑا کیا گیا۔ بچوں میں انصاف نہ کرنا، لوگوں میں انصاف نہ کرنا، دو بیویاں ہیں دونوں میں انصاف نہ کرنا، نا انصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن ایسا ہی ہے نا کہ بھئی ایک سائیڈ اس کی صحت مند اور دوسری اس کی بیمار ہے، فالج زدہ۔ جو بندہ دنیا کے اندر متکبر بنتا ہوگا، اونچے بول بولتا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چیونٹی جیسی جسامت عطا کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہ چلے اور دوسرے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو مسل مسل کے جائیں۔